حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں اسی بات سے ہم پریشان ہیں کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ادھر والے جنتی ادھر والے جہنمی، اے لوگوں میں پریشان اس بات سے ہوں کہ میں کس پارٹی میں تھا۔ آپ میں سے کسی کو پتا ہے؟ اگر پتا ہے تو پھر سکون کی نیند سوئیے، اور نہیں پتا ہے تو اپنے پیشانی کو رب کی بارگاہ میں جھکائیے، اپنے پیشانی کو سجدوں سے سجائیے۔ وہاں سب سے پہلا سوال ہی ہوگا نماز، کہ 80 سال کی زندگی ملی تھی، جوانی کی نماز کہاں ہے؟ بڑھاپے کی نماز کہاں ہے؟ بچپن سے لے کے اب تک کیا کیا کر کے آئے ہو؟ ساری باتوں کا حساب دو، حساب ہوگا وہاں، کوئی چھٹی نہیں ہے۔ حضرت ابراہیم بن آدم سے لوگوں نے کہا کہ حضور دوسری بات کیا ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، بیٹھیے۔ دوسری بات کیا ہے؟ حضرت ابراہیم بن آدم کہتے ہیں کہ اے لوگو، جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے، جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور کچھ دن گزرتا ہے تو فرشتہ جو ہے ان کی روح کو لا کے اس جسم میں پھونک دیتے ہیں۔ اب وہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے، اب وہ بچہ حرکت کرنے لگتا ہے۔ تو ابراہیم بن آدم کہتے ہیں لوگوں، جس وقت ماں کے پیٹ میں بچہ بنتا ہے اور فرشتے لا کے اس کے جسم میں روح پھونکتے ہیں، روح پھونکنے سے پہلے وہ فرشتہ اپنے رب کی بارگاہ میں سوال کرتے ہیں، اے مولا اب میں اس کے جسم میں روح پھونکنے والا ہوں، اے پاک پروردگار ان کو بدبخت کے طرف لکھ دوں یا نیک بخت کے طرف لکھ دوں؟ ابراہیم بن آدم کہتے ہیں اے لوگوں، جب میں اپنی ماں کے شکم میں تھا، پیٹ کے اندر تھا، میرے جسم میں روح ڈالا جا رہا تھا، اس وقت فرشتوں نے اپنے رب سے پوچھا ہوگا، اے پاک پروردگار اس کو بدبخت میں لکھ دوں یا نیک بخت میں لکھ دوں؟ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سوال پر میرے حق میں کیا جواب فرمایا ہے؟ اسی بات پر میں پریشان ہوں۔ اے لوگوں، میں آپ لوگوں سے بھی پوچھتا ہوں، جب آپ لوگ اپنی اپنی ماں کے پیٹ کے اندر تھے اور جسم میں روح ڈالا جا رہا تھا، فرشتوں نے آپ کے بارے میں بھی پوچھا ہے کہ اللہ اس کے جسم میں روح ڈالا جا رہا ہے، کیا ان کو بدبخت کے طرف لکھ دوں یا نیک بخت کے طرف؟ اللہ کا کیا حکم آپ کے لیے آیا ہوگا؟ کیا آپ کو کسی کو پتا ہے؟ اور اگر پتا نہیں ہے تو اپنی آخرت کی فکر کیجئے، اگر معلوم نہیں ہے تو قبر کے بارے میں سوچئے، اگر جانکاری نہیں ہے تو میدان محشر کے بارے میں سوچئے، جہنم کی فکر رکھیے کہ ہم جہنم سے کیسے بچیں گے، میدان محشر میں تپتی ہوئی دھوپ سے کیسے بچیں گے؟ وہ دن 50,000 سال کا ایک دن ہوگا، لوگ پسینے میں ڈبکیاں لگا رہے ہوں گے، ایسے عالم میں میزان عمل پہ لایا جائے گا، دائنے ہاتھ میں پنہ رکھا جائے گا، عمل دائنے ہاتھ میں دیا جائے گا، اس کے لیے جنتی ہے، اور جس کے بائیں ہاتھ میں رکھا جائے گا وہ جہنمی ہے۔ اور رب فرمائے گا او لوگو اب تم اپنا عمل پڑھ کے سناؤ۔ اس وقت عالم محشر میں حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک جتنے انسان ہوں گے سب کے سب موجود ہوں گے۔ آج بندہ گناہ کرتا ہے، آج بندہ گناہ کے طرف جاتا ہے، آج بندہ چوری کرتا ہے، آج بندہ ڈکیتی کرتا ہے، آج بندہ حرام کا کھاتا ہے، آج بندہ نیک سے دنیا کی نیک کام سے دور ہے، غلط کام کے طرف جاتا ہے، تو ذہن میں یہ بات آتی ہے میری ماں کو اس کا خبر نہ ہو، میرے باپ کو اس کا پتہ نہ چلے، میرے رشتہ دار کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، میرے خاندان کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو، میرے پڑوس کے لوگوں کو اس کے بارے میں معلوم نہ ہو۔ اے میرے دوستو، ایک چور چوری کرتا ہے اور یہ سوچتا ہے میرے گھر والے کو پتہ نہ چلے، میرے رشتہ داروں کو پتہ نہ چلے، میرے خاندان کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، میرے پڑوس کے لوگوں کو پتہ نہ چلے، ورنہ ہم بدنام ہو جائیں گے، ورنہ میرا نام چور بن جائے گا، ہم معاشرے میں جو ہے ذلیل ہو جائیں گے۔ ذرا یاد کرو اس منظر کو، میدان محشر قائم ہوگا، بندے کے نام اعمال اس کے ہاتھ میں دیا جائے گا، اہل محشر سامنے ہوں گے، حضرت آدم بھی ہوں گے، حضرت آدم سے لے کے تا قیامت تک سارے نبی موجود ہوں گے، سارے رسول موجود ہوں گے، سارے پیغمبر موجود ہوں گے، سارے صحابہ موجود ہوں گے، سارے اولیاء کرام موجود ہوں گے، سارے لوگ موجود ہوں گے، عورت بھی ہوگی، مرد بھی ہوں گے، بوڑھے بھی ہوں گے، بچے بھی ہوں گے، ماں
بھی ہوگی, باپ بھی ہوں گے, بھائی بھی ہوں گے, رشتہ دار بھی ہوں گے, ماں بہنیں بھی ہوگی, اور پڑوس کے لوگ بھی ہوں گے. سب کے سامنے ایسے عالم میں رب فرمائے گا, او بندہ تیرے دائنے ہاتھ, اے بندہ جو ہاتھ میں نام اعمال تجھے ملا ہے, اب پڑھ کے لوگوں کو سناؤ. اس وقت بندہ سنائے گا, فلاں جگہ میں چوری کیا تھا, فلاں جگہ میں ڈکیتی کیا تھا, اس کی زمین کو ہڑپا تھا, اس کی دولت کو لوٹا تھا, اس کے ساتھ یہ زیادتی کیا تھا, اس کے ساتھ یہ ظلم کیا تھا. اے میرے دوستو, اس وقت اپنا نام اعمال اپنے خاندان کے سامنے کیسے پڑھ کے سنائیں گے؟ اہل معاشر تھوکے گا, اہل معاشر کہیں گے کتنا بڑا پاپی انسان ہے, کتنا بڑا مجرم ہے کہ یہ کام کر کے دنیا سے آیا ہے اور یہاں سنا رہا ہے. میرے دوستو, وہاں اللہ کا حکم ہوگا, اپنا اعمال خود ہی سناؤ, مجھ سے کچھ مت کہو. رب کہے گا آج میری بارگاہ میں سوال مت کرو, تیرا پنہ تیرے ہاتھ میں ہے, جو تو کیا ہے وہ کر کے پڑھ کے سناؤ. میرے دوست, اس وقت کیسے سنائیں گے؟ وہاں ماں بھی موجود ہوگی, باپ بھی موجود ہوں گے, بھائی بھی موجود ہوں گے, لوگ وہاں سارے کے سارے موجود ہوں گے. ایسے عالم میں ایک ایک کا پنہ کھلے گا, ایک ایک کا دفتر کاغذ کھلے گا, سب چیز لکھی ہوئی ہوگی, اور بندہ پڑھ کے سنائے گا. اس لیے میرے بھائی, اس دن سے ڈریے کہ کوئی ایسی غلطی مجھ سے نہ ہو جو ماں کے سامنے سنانے میں پریشانی ہو جائے, باپ کے سامنے بولنے میں دقت ہو جائے. سر شرم سے وہاں جھک جائے گا, اہل معاشر تھوکنے لگیں گے کیسا انسان ہے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیے, وہاں کی فکر کیجئے کہ ہمیں وہاں پاس ہونا ہے. میرے بھائی, بہت مشکل گھڑی ہے وہ. شاعر کہتے ہیں, نہ دولت رہے گی نہ پیسہ رہے گا, اکیلے قبر میں تو لیٹا رہے گا, چھٹی تجھ سے دنیا کی ہر مال و دولت, دو غز کفن میں لپٹا رہے گا. سب چھوٹ جائے گا, کسی کے ساتھ میں کچھ نہیں جائے گا سوائے کفن کے. اور کفن کیوں دیے جاتے ہیں جانتے ہیں؟ وہ بھی سادہ رنگ کے. وقت زیادہ ہو رہا ہے, اس میں بات کچھ طویل ہو جائے گی, اس لیے کہ میں نے 4 بات بتانے کے بارے میں کہا ہے, ابھی 2 ہی بات آپ کو بتائے ہیں. اب 4 بات جو ہے یہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے. یہ چیز ہم سب کے لیے بھی بہت ضروری ہے, سب کے ساتھ یہ ہونے والا ہے.